السلام علیکم۔ آج ہم عرفہ کے دن کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے۔ عرفہ کا دن وہ خاص دن ہے جو آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اگر کوئی دن ہے تو وہ شب قدر کا دن ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں چھپا کے رکھی ہوئی ہے، لیکن عرفہ کا دن وہ واضح دن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا، اور اس کا ہم سب کو فائدہ لینا چاہیے کہ ہمیں عرفہ کا دن مس نہیں کرنا اور بہت ساری دعائیں عرفہ کے دن مانگنی ہیں، کیونکہ عرفہ کا دن وہ واحد دن ہے جس دن ناممکن دعائیں بھی ممکن ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں ایسے کرنی ہے جیسے اس سے مانگنے کا حق ہے، بالکل بچہ بن جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ضد کرنی ہے، آپ ضد کریں، لیکن اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں منوا لیں، کیونکہ یہی وہ دن ہے جس دن عرش کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا خزانہ ہے کہ اگر وہ دنیا میں تمام لوگوں کی پسندیدہ چیزیں بھی لوگوں کو دے دے، تب بھی اس کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہ آئے۔ تو بے جھجک ہو کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور صاف نیت کے ساتھ مانگیں، کیونکہ ان دا اینڈ ساری چیزیں نیت پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ پر توکل آپ نے اپنا اسٹرانگ رکھنا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو دعائیں تو کرتے ہیں بٹ ان کے دل میں توکل اتنا مضبوط نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ پہ آپ نے ویسا یقین کیا، ویسا توکل کیا جیسے اس پہ کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ امام اوزاعی علیہ السلام سے روایت بھی ہے کہ عرفہ کے دنوں میں مانگی ہوئی دعائیں سال کے اندر اندر قبول ہو جاتی ہیں۔ تو ہم نے اس نیت کے ساتھ دعا کرنی ہے کہ ہم اس سال جو بھی عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، وہ اگلے سال عرفہ کے دنوں میں ہم اپنی دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ مانگنا انسان کا اپنے رب سے بہت ضروری ہے۔ مانگنے پہ سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی تھی، ایسی بادشاہت جو رہتی دنیا تک کسی کے پاس نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بیچ سمندر سے راستہ ملا تھا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی تھی، ابراہیم علیہ السلام کے پکارنے پہ اللہ تعالیٰ نے جلتی ہوئی آگ کو رحمت والی آگ میں تبدیل کر دیا تھا۔ اللہ سے مانگنے پہ مریم علیہ السلام کو بے موسمی پھل ملتے تھے، زکریا علیہ السلام کو اللہ سے مانگنے پہ بڑھاپے میں اولاد ملی۔ تو پھر کیا ناممکن اور کیا ممکن؟ اللہ کے لیے تو کچھ ناممکن نہیں ہے۔ تو جو بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو امپاسبل ہے، ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ تو آپ عرفہ کے دن اللہ سے لازمی مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر امپاسبل کو پاسبل کرنے پہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ انسان کی دعاؤں کی قبولیت میں جو رکاوٹیں آتی ہیں وہ انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ تو آپ نے زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا ہے، تاکہ آپ کے جو بھی گناہ ہیں جو آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے بیچ میں رکاوٹ بن رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے اور وہ ختم ہو جائیں، اور پھر آپ کی دعائیں جلدی قبول ہوں۔ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں کیا کریں، اپنی بری عادتیں چھوڑیں، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، بے ایمانی کرنا، بددیانتی کرنا، اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو چھوڑنا شروع کر دیں، جن کو ہم کسی کاؤنٹ میں بھی نہیں لیتے۔ اور اگر ہم بات کریں عرفہ کے دن کی، تو عرفہ کے دن کا خاص اہتمام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے عرفہ کا روزہ رکھنا ہے، آپ نے جو ہے وہ نماز کی پابندی کرنی ہے، اور دعائیں تو آپ نے کثیر تعداد میں کرنی ہے کہ جو ناممکن ہے ممکن ہے وہ ساری دعائیں آپ نے کرنی ہے، صدقہ آپ نے کرنا ہے، اور جس کے لیے آپ آسانی پیدا کر سکتے ہیں آسانی پیدا کریں، جس کی مدد کر سکتے ہیں مدد کر دیں، کیونکہ عرفہ کے دن کی ہوئی نیکی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اور استغفار تو آپ نے کثیر تعداد میں کرنا ہے گا۔ اور عرفہ کے دن آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنی ہے مغفرت کے لیے، 2 رکعت نفل پڑھنی ہے شکرانے کی، اور 2 رکعت نفل پڑھنی ہے حاجت کی۔ جو کچھ مخصوص دعائیں ہیں وہ بھی آپ نے عرفہ کے دن لازمی پڑھنی ہے زیادہ سے زیادہ تعداد میں، جن میں سے ایک ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور دوسری دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور تیسری دعا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ حمد۔ اور پھر آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور پھر آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور اس کے بعد آپ نے اپنے نصیب کے لیے بہت دعا کرنی ہے۔ عرفہ کا پورا دن آپ نے اللہ کے لیے گزارنا ہے، اپنے جو آپ کے ڈیلی روٹین کے کام ہیں وہ آپ روک دیں، ایک دن کی بات ہے یہ
اس دن آپ نے بہت ساری دعائیں پڑھنی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اذکار کرنا ہے، صدقہ دینا ہے، سارے نیک کام کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اور اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے نصیب کے لیے بہت زیادہ دعا کریں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔